عشق مرشد کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شبرا ایموشنل ہو جاتی ہے۔ وہ شمیر سکندر سے کہتی ہے کہ تم نے حقیقت میرے سے کیوں چھپا کے رکھی، کیوں مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے سچ کیوں نہیں بتایا۔ شبرا شمیر سے یہ کہتی ہے کہ یہ میں ماننے کو تیار نہیں کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ تم ہو، میں تو فضل بخش سے محبت کرتی ہوں اور وہ شمیر سکندر نہیں ہو سکتا۔ لیکن شمیر اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ شمیر شبرا سے کہتا ہے کہ تم ہی بتاؤ، اگر میں تمہارے سامنے شمیر سکندر ہی بن کر آتا تو کیا تم مجھ سے محبت کرتی؟ کیا میں تمہیں پرپوز کرتا تو تم ایکسیپٹ کرتی؟ کیا تم میری محبت کے آگے اقرار کرتی؟ شمیر شبرا سے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ تم پیسے والوں سے نفرت کرتی ہو اور یہ میں تم سے پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا، تو میرے پاس فضل بخش بننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اور تمہیں میں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد شبرا کے پاؤں تلے تو زمین ہی نکل گئی۔ وہ اتنی ایموشنل ہو جاتی ہے کہ شمیر سکندر سے کہتی ہے کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ شمیر سکندر شبرا کو وقت دے گا اور اسے گھر چھوڑ دے گا تاکہ وہ سوچ کر یہ فیصلہ کر سکے کہ شمیر سکندر کی محبت اسے قبول ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی شمیر سکندر اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرو، فیصلہ میرے حق میں ہی کرنا، کیونکہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ جو کچھ ہو سکا میں نے تمہاری خاطر کیا۔ شبرا جب گھر واپس جاتی ہے تو شبرا کا باپ بھی یہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے فضل بخش کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تو شبرا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے صرف فضل بخش کی غلطی کو دیکھا ہے، میں بھی اس میں برابر کی شریک تھی، اگر آپ نے سزا دینی ہی ہے تو ہم دونوں کو دیتے۔ شبرا کا باپ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا میں بیٹیوں کا باپ ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے، اسی لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا اور فضل بخش کو گھر سے نکالنا پڑا۔ شبرا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا کیا تھپڑ مارنا ضروری تھا؟ تو شبرا کا باپ شبرا سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا فضل بخش کا تمہارے ساتھ ایسے باتیں کرنا اور تمہارا ہاتھ پکڑنا، اور تم تو جانتی ہو کہ تمہاری شادی کہیں اور طے ہو چکی ہے، اور تم اس کے بعد بھی اگر فضل بخش کے ساتھ ایسی باتیں کرو تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ کل کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہارے رشتے والے ہی انکار کر دیں۔ ایسی نوبت نہ ہے، اسی لیے میں نے فضل بخش کو گھر سے نکال دیا۔ لیکن باپ بیٹی کی اس بحث میں شبرا پھر بھی نہیں مانتی۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ کو اسے اس طرح گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اسی بحث میں شبرا کی ماں بھی وہاں جاتی ہے اور وہ شبرا کے باپ سے یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی اور آپ کو فضل بخش کو واپس بلانا ہوگا۔ ہمارے گھر میں خوشیاں اس کی وجہ سے آئیں، وہ آپ کے آفس میں جاب کرتا ہے، آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اسے گھر سے نکال دیں؟ تبھی شبرا اپنے باپ سے کہے گی کہ بابا میں فضل بخش سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ تو اسے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے اور آپ اس کی نیچر سے بھی واقف ہیں، تو اس لیے میں نے فضل بخش سے ہی شادی کرنی ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ شادی والے دن میں اس سے ملنے گئی، آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے دیکھتے ہی اسے تھپڑ مارا اور گھر سے نکال دیا۔ شبرا کا باپ تو اس رشتے کے لیے مان جائے گا۔ وہ شبرا سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس رشتے کے لیے راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں فضل بخش سے تمہاری شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن شبرا کے باپ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ فضل بخش ہی شمیر سکندر ہے تو کیا وہ اس رشتے کے لیے مان جائیں گے؟ شبرا کے والد شمیر سکندر کے والد داؤد علی خان کو بالکل پسند نہیں کرتے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شمیر سکندر کی والدہ کے موت کے ذمہ دار بھی وہی شخص ہیں، تو ایسے میں کیا شبرا کے والد مان جائیں گے؟ یا کہانی میں یہ بھی ٹویسٹ ہو سکتا ہے کہ شبرا کے والد شاید زبیدہ بیگم کو پسند کرتے ہوں، اور کہانی میں ایک ٹویسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، کہانی سے یہ دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ ماضی کا کوئی نہ کوئی قصہ شبرا اور شمیر سکندر کی فیملی کا سامنے آنے والا ہے، جس سے کہانی میں ٹویسٹ بھی بنا رہے گا اور کہانی کا اختتام بھی ایسا ہوگا جو دیکھنے والوں کو پسند آئے گا۔ زبیدہ بیگم کی زندگی کیسے ختم ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، شاید یہ کہانی بھی آگے جا کے کھل جائے۔ یا کہانی میں یہ ٹویسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ فضل بخش اور شبرا کی شادی کے لیے شبرا کے والد مان جائیں اور شادی کے بعد یہ حقیقت کھلے کہ فضل بخش ہی شمیر سکندر ہے، کیونکہ یہ بات شبرا کی بہن جانتی ہے جبکہ شبرا کے والدین نہیں جانتے کہ فضل بخش حقیقت میں کون ہے۔ سکینہ بھی اپنی بہن سے کہتی ہے شمیر سکندر جیسا محبت کرنے والا تمہیں پھر نہیں ملے گا،
ایسا انسان تو صرف خوابوں میں ہی مل سکتا ہے، حقیقت میں ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شمیر سکندر کی محبت کو قبول کر لو اور تمہیں اسے کھونا نہیں چاہیے۔ سکینہ کی باتیں یہ بھی کافی شبرا کو امپریس کریں گی اور اس طرح شبرا فضل بخش کو معاف کر دے گی، جبکہ میرین یہ بھی شرط لگا چکی ہے شمیر سکندر سے کہ شبرا تمہیں چھوڑ دے گی اور تمہیں واپس میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ میرین جب دیکھے گی کہ شبرا نے اسے معاف کر دیا ہے تو میرین بھی راستے سے ہٹ جائے گی، راستے سے ہی نہیں ہٹے گی بلکہ وہ شمیر سکندر کا ساتھ بھی دے گی۔ تو دوسری سٹوری یہ بھی ہو سکتی ہے، میرین جب یہ دیکھے گی شبرا نے شمیر سکندر کو معاف کر دیا ہے تو وہ شمیر سکندر کے ہی خلاف ہو جائے، شمیر سکندر اور شبرا کے لیے کوئی نئی مشکلات کھڑی کرے، کیونکہ ڈرامہ اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے اور کہانی میں جو بھی ٹویسٹ ہوگا وہ آنے والی 1-2 ساتھ میں ہی دیکھا جائے گا۔ ڈرامہ تو اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور ایسے ہی اگر کسی سسپینس کے ساتھ اس ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے تو شاید دیکھنے والوں کو پسند بھی آئے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا میرین شمیر سکندر کو معاف کر دے گی؟ کیسے ہوگی شمیر سکندر اور شبرا کی شادی؟ کیا اس کے والدین کو پتہ چلے گا کہ فضل بخش ہی شمیر سکندر ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔